نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد ناقد بھی ہوئے جب آپ نے سمجھا کہ ہاں اب وہ واقعی یو ٹرن لے رہے ہیں، تو اب تو وہ جیل میں ہے نا، اور ان سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا، تو یہ زیادتی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ان کو؟ پہلی تو بات ہے میں عمران خان صاحب کا کبھی بھی حامی نہیں رہا 2013 میں نہیں 2013 تو بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں تو ویڈیوز بڑی شاذ و نادر آیا کرتی تھی۔ 2013 میں عمران خان صاحب تو 2018 میں وزیر اعظم بنے ہیں، 2013 میں تو وہ ہار گئے تھے۔ 2013 سے 18 تک کا جو ایک اسپین ہے نہیں میں کوئی حامی نہیں رہا، بالکل میں تو ان کے خلاف ہو گیا تھا 2013 کے فوراً بعد 2014 میں جب وہ کنٹینر پہ چڑھے۔ میں تو پہلے دن سے ان کی سیاست کے خلاف ہوں، یہ جو طرز سیاست ہے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا طرز سیاست اس قوم میں چلے، میں پہلے دن سے خلاف ہوں۔ میری جو عمران خان صاحب کے حق میں ویڈیوز آئی ہیں وہ طرز سیاست کے اوپر نہیں آئی ہیں، ان کے خلاف جب مذہبی کارڈ یوز ہوا ہے نا، انہیں گستاخ صحابہ کہا گیا تو میں نے اس سے ریبٹل کیا تھا۔ سیاست کو تو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا، میں نے اس طرح کی سیاست کو سپورٹ کرنا ہے جس میں ینگ جنریشن جو ہے وہ بزرگوں کو گالیاں نکالے، ٹھیک ہے، پاکستانی فوج کے خلاف اس قسم کے ٹرینڈ چلائے جائیں، ٹھیک ہے، ہر خبر کو بگاڑ کے پیش کیا جائے، ایران اگر حملہ کر دے اس کا جواب میں لیٹ ہو جائے تو گالیاں، جواب دے دیں تو گالیاں۔ میں تو کبھی بھی اس طرح کی طرز سیاست کو لیکن 18 سے پہلے تو ٹھیک تھے نا میرے بھائی، میں نے اس طرز سیاست کو کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ جو چڑھ کے آتا ہے نا، کنٹینر پہ چڑھ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا۔ تو 2014 سے ہی میرا یہ موقف ہے کہ یہ اس طریقے سے جو انہوں نے حکومت گرائی بالکل غلط کیا۔ 2022 میں وہی کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو گیا، خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بھی غلط کیا تھا، دوسروں نے بھی ان کے خلاف جو کیا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات آئی تو 2018 میں محکمہ زراعت جب سامنے آیا تھا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو کچھ باجوہ صاحب اور فیاض حمید صاحب نے عدالتوں کے ذریعے کیا، اب تو سب کے سامنے آ چکا ہے نا، تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تھی نہیں تھی ہاں، تو بس جو یہ کہتا نا کہ ابھی تو نہیں ہے نا، رک جائیں، ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے نا، یہ تو ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے، ہم سٹارٹ وہاں سے لیں گے۔ تو یہ مجھے بتائیں، یہ 5 سال یہ 3.5 سال جو ہمیں کہانی کراتے رہے کہ ہم الیکشن جیت کے ہیں، اس کا مطلب یہ سب جھوٹ بولتے رہے، پی ٹی اے والے جھوٹ بولتے رہے نا، اس کے اوپر پہلے قوم سے معافی مانگے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے، یہ کہیں کہ ہمیں انسٹال کیا گیا تھا، وہ سارے گناہ جب معاف کر کے پھر 2024 میں پہنچیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری کی ساری باتوں کے اوپر کہیں کہ جی اس کو چھوڑیں آج کی بات کریں، میں ادھر پہنچوں گا لیکن پہلے آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا، آپ کو وہ ساری باتیں یاد کرواؤں گا کہ جو آپ کہا کرتے تھے میں اس کا اے سی اتروا لوں گا، آپ تو ورزش کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی تو قید اس سے بہت زیادہ سخت تھی، رانا ثناء اللہ کی قید تو اس سے بہت زیادہ سخت تھی، آپ کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ کو تو روزانہ میں پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہے وہ دیسی مرغی ملی، دیسی گھی کے اندر ہفتے میں یہ مینیو آ رہا ہے، اگرچہ پیمنٹ آپ اس کی کر رہے ہیں لیکن وہ سب کچھ مل رہا ہے، آپ کو تو بڑی اچھی والی جیل ملی ہوئی ہے، مینیو ہے نا، جیل کا مینیو نا، جی جیل کا مینیو اس وقت کدھر تھا کہ جب میں اس کا اے سی اترواؤں گا، ٹھیک ہے، تو ابھی بغیر اے سی کے وقت گزارے، ابھی تو گرمیاں آنی ہے خان صاحب کی۔ تو یہ میں باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے خوشی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب نے یہ سارے کا سارا بیج بویا تھا، آج جو وہ کاٹ رہے ہیں نا یہ وہی کچھ ہے جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں کبھی بھی اس طرز سیاست کا حامی نہیں ہوں۔ اب رہا جو بلے کا نشان چھینا ہے، بلے کا نشان ان کی حرکتوں کی وجہ سے چھینا ہے، مجھے اس فیصلے میں سکم بتائیں۔ آپ پتہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے 160 پہ گاڑی چلائی تھی موٹر وے کے اوپر، اگرچہ 120 سپیڈ تھی لیکن اس کی ماں مری ہوئی تھی، علی بھائی اس پہ ترس کھائیں، اس بیچارے کی ماں مری ہوئی تھی، اس نے جنازے میں پہنچنا تھا۔ میں کہوں گا بالکل بہتر یہ ہے کہ اس نے جنازے میں پہنچنا تھا تو یہ اپنا جرمانہ ادا کرے اور جنازہ پڑھ لے جا کے، لیکن قانوناً وہ میں اس کی 160 والی سپیڈ کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ قانون ٹوٹا۔ ان کا جو یہ معاملہ ہے 2021 سے چل رہا ہے، جب خان صاحب موجود تھے گورنمنٹ میں، ان کو بار بار ٹائم دیا گیا کہ آپ الیکشن کروائیں، یہ الیکشن نہیں کرواتے تھے اور اس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ ان کے وکیلوں نے جس طریقے سے یہ الیکشن کسی گاؤں کے اندر پشاور جا کے بعد میں ان کو تھا کہ ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہم فیصلہ لیں گے، اس لیے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا، یہ ساری ڈرامہ بازی ہمیں نظر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ نے ایک سوال کیا، کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں یہ صحیح طریقے سے پروڈیوس کر سکے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے قانوناً بالکل درست ہے، اگرچہ اس فیصلے کا ہمیں دکھ ہے، دکھ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہے، دکھ ان کے اوپر ہے کہ ظالموں یہ حرکت نہ کرتے، جب تمہیں پتا تھا کہ تم کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو، تم نے اپنا کمزور پوائنٹ ان کے حوالے کیوں کیا کہ انہوں نے تمہیں بلے سے فارغ کر دیا، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے فارغ ہوئے ہو۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس طرح کی کمزوریاں دوسری پارٹیوں میں موجود ہیں تو ان سے کیوں نہیں یہ کچھ لیا گیا؟ ان کے جی پھر ہم وہی بات کریں گے جو نون لیگ کے ساتھ 2018 میں ہو رہا تھا، اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہی ہو رہا تھا نا، ایک صرف نشان نہیں لیا تھا تو سرکار خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی، خان صاحب کی ویڈیوز انہوں نے چلا دی ہیں، ان سے شیر کا نشان لیں تو خان صاحب پہلے قوم سے معافی مانگے، جب وہ کہتے تھے نا کہ میں کہتا تھا ان سے شیر کا نشان لو تو میں غلط کر رہا تھا،
تو خان صاحب یہ سب کچھ کرتے رہے, وہ لیا گیا یا نہ لیا گیا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ جو دماغ میں ڈالنا کہ شیر کا نشان لیں لیں لیں, تو وہ تو نہیں لیا گیا, ان سے لے لیا گیا. تو یا یہ کہیں کہ اس وقت بھی غلط تھا, میرے ساتھ بھی غلط ہوا, میں دونوں کو غلط سمجھا. لیکن یہ تو ریونج ہے نا, یہ تو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ وہ ان کو بتاتی کہ نہیں, سپریم کورٹ کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ, یہ پتا چل گیا ایک ڈاکومنٹ بھی یہ پروڈیوس نہیں کر سکے, انہوں نے مانگا یہ کاغذ دو, یہ کاغذ دو, یہ کاغذ دو, وہ آپ کے سامنے. جذباتی چھوڑیں, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ تو ہمیں کہتے تھے پاناما میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو فارغ کیا تو مان لیں, تو اب سپریم کورٹ کو آپ نہیں مان رہے, ایک جگہ پہ کھڑے ہو. ابھی جو نواز شریف کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, کندھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. جی وہی ہے جو کچھ خان صاحب نے کیا. ٹھیک ہے, ہاں ایک جیسے ہی ہیں دونوں. ٹھیک ہے, یہ عمران ریاض خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے ان کو نہ کہ ہم ایک جیسے کہیں گے, بلکہ ہم کہیں گے خان صاحب زیادہ برے نکلے, کیونکہ ان کا دعویٰ تھا میں ولی اللہ ہوں, اور ہم نے ان کو ووٹ اس لیے 2013 میں ڈالی تھی کہ ہم چوروں سے نجات چاہتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بھی چور نکل آئے گا, ہمیں اس پہ زیادہ دکھ ہے, لہٰذا ان کے جرم کی انٹینسٹی اس سے بڑھ کے, یہ لوگ سمجھتے نہیں. ایک بندہ تو ہے ہی فراڈیا, ٹھیک ہے, امت کو پڑھایا گیا, قوم کو پڑھایا گیا, ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا, لیکن جو مسیحا بن کے آیا تھا وہ بھی دجال نکلا ہے. یہ تو غلط بات ہے نا. فیل ہو گئے نا, چند دن رہ گئے. یہ لوگ پہلے دن سے کہہ رہے تھے 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا, میں کہہ رہا تھا الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے, فوج کبھی یہ گناہوں کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی. کیوں کہ یہ ساری گالیاں فوج کو پڑیں گی. وہ کب چاہیں گے کہ یہاں کوئی ڈمی پرائم منسٹر بیٹھا رہے یا کیئر ٹیکر بیٹھا رہے اور لوگ کہیں جی اصل حکومت فوج کی ہے, تو فوج جو ہے وہ یہ اکانومی برباد ہوئی, فوج کا قصور ہے. وہ تو چاہیں گے جلدی جلدی کوئی آئے اور وہ اپنے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ اٹھائے. تو دیکھیں الیکشن ہونے والا ہے, تو یہ بیانیہ اس وقت یہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. اب رہا نون لیگ آ رہی ہے, جی نون لیگ آ رہی ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے, جس طرح مجھے 2018 میں نظر آ رہا تھا. میں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی لیکچر میں کہہ دیا تھا مجھے نظر آ رہا ہے خان صاحب آ رہے ہیں, سب کو پتا تھا. یہ اسی طریقے سے ایک چیز ہی ہو رہی ہے, پیشوا ہیں وہ بھی فراڈی ہیں. آپ سیاسی پیشوا کو کہہ رہے ہیں, آپ ذرا ایک بندے پہ انگلی رکھیں نا کہ کون صادق اور امین ہے. اتنی بڑی ٹرمز نبی علیہ السلام نے یہ اس وقت اپنی ٹرم منوائی ہے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اور آپ کے سیاسی لیڈر توبہ کرنے سے پہلے کیا کچھ تھے اور بعد میں بھی کیا کچھ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. لیکن سراج الحق کے بارے میں تو کہا نا ایک ہی بندہ ہے پورے پارلیمان میں. ہاں جی, سراج الحق صاحب کے بارے میں تو اتفاق ہے سب کا. ہم نے ان کے یعنی ماضی سے انہیں آبزرو کیا ہے کہ انہیں حکومتیں بھی ملی, اس کے باوجود انہوں نے ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر اپنی لائف گزاری. یہ مسئلہ جو اکبر بگٹی صاحب تھے نا, ان کی شہادت جو ہوئی اس کے بعد سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے بڑے لیول کے اوپر. وہ غلط تھی, جی غلط تھی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اکبر بگٹی صاحب اس وقت کے عمران خان تھے. بگٹی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو بلوچستان سے جوڑے ہوئے تھے. یہ سارا بجٹ بگٹی صاحب کو جاتا تھا, وہاں سارے سرداروں کو ایک جھنڈے کے نیچے اس بندے نے جمع کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ کوئی پاکستان مخالف نہیں تھا, ان کا اپنا بندہ تھا. جس طرح خان صاحب ان کے اپنے بندے تھے, ٹھیک ہے, بھٹو صاحب ان کے اپنے بندے تھے, نواز شریف صاحب ان کے اپنے بندے تھے. تو انہوں نے پھر ٹیشو پیپر کی طرح اس بندے کو ضائع کر دیا, اور پھر اس طریقے سے آگے معاملات چلے. اب یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے, خواہ وہ مسنگ پرسن بلوچ ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی مذہبی جماعت کے ہوں, تمام کو عدالت کے سامنے پروڈیوس ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اور میں اسی بات کی تصدیق کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اگر ان میں کوئی دہشت گرد ہیں تو انہیں سزائیں ہونی چاہیے, لیکن عدالت کے تھرو, عدالت میں ثابت ہو. اور اگر ثابت نہیں ہو سکتا تو اسلام کی روح سے آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے جس کو آپ مجرم ثابت نہ کر سکیں. لیکن اب اس میں آخری بات کروں گا کہ اس وقت مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے, ہم ان سے پوچھیں گے کیونکہ ہم پوچھنے میں حق بجانب ہے. اس وقت وہ حامد میر صاحب کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ صحافی جن کے وی لاگز دیکھ کے لوگ مجھے گالیاں نکالتے تھے اس زمانے میں جب میں حامد میر صاحب کو سپورٹ کرتا تھا, آج سے نہیں, جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس زمانے سے. تو پی ٹی آئی والے جب ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی نہیں بنے ہوئے تھے, میں اس وقت بھی حامد میر صاحب کی اچھی چیزوں کی تعریف کرتا تھا. تو پی ٹی آئی والے تو چونکہ ان کو تو وہ کہانی کرائی گئی تھی نا, اب تو دوسرے ونگ میں چلے گئے. اب ان کے جو سب سے بڑا یوٹیوبر اس حوالے سے تھا وہ کہہ رہا جی میں نے جتنے وی لاگز کیے حامد میر صاحب کے خلاف میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا, مجھے وہ زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. تو اس وقت جو اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا بلوچوں والی, تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب تھے نا, انہوں نے اختر مینگل کو اپنی حکومت میں پی ٹی آئی کی شامل ہی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرواؤں گا.
منظور پشتین کے دھرنوں میں جا کے وہ بیٹھتے تھے، لیکن کسی سے کوئی اپنا مسئلہ حل نہیں کروا سکے۔ جب وہ وزیر اعظم سے اترے ہیں، اب پی ٹی اے جو ہے وہ بلوچیوں کے حق میں بول رہی ہے۔ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس وقت تو عمران ریاض خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے کہ بلوچی اٹھائے گئے، ویڈیوز تو ہانٹ کر رہی ہیں، اگرچہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، لیکن اس وقت اینڈ فیول ٹو فائر ان لوگوں نے کیا ہے۔ اب یہ لوگ اگر فوج کے خلاف بولتے ہیں نا تو ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ کیا یہ بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں یا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس چکر میں بول رہے ہیں؟ یہ وسوسہ آئے گا، نیچرل چیز ہے۔ یہ اینٹی فوج بیانیے کی وجہ سے بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں، یہ واقعی یہ بلوچیوں کے حق میں، یہ نہ ہو کل کو فوج گود لے لے خان صاحب کو پھر یہ بلوچیوں کے خلاف ویلاگ بنانا شروع کر دیں۔ یہ تو جب وقت آئے گا تو بتائے گا۔ ہم بہرحال حسن ظن رکھتے ہیں کہ معافی مانگ لی، بہت اچھی بات ہے، تو ان کو حقوق ملنے چاہیے، بالکل ملنے چاہیے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب